میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی، کیا وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ کئی 100 برس تک یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ کاغذی کرنسی حلال ہے یا حرام ہے۔ بالآخر وہ حلال ہو گئی اور ساری باقی حرام ہو گئی۔ اکبر علیہ آبادی کا ایک شعر ہے، آخر میں وہ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا۔ جیسے باٹا ہے، اسی طرح کسی زمانے میں ڈاسن کمپنی کے جوتے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمونہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ تو اس وجہ سے بھائی یہ کرنسی کے چلنے نہ چلنے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی طرح چلنی ہے جیسے کاغذی کرنسی چل رہی ہے۔ میں ملیشیا میں تھا، 10 سال میں وہاں رہا، تو پتہ چلا کہ وہاں ایک صوبے میں مذہبی لوگوں کی حکومت ہے، علماء کی۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ کاغذی کرنسی تو کبھی بھی جائز نہیں تھی، وہاں پر سونے کے سکے جاری کر دیے۔ اب یہ کرنسی کیا ہوتی ہے، سونے کا سکہ کیوں ختم ہوا ہے، اس پر غور کیے بغیر جاری کر دیے۔ لوگوں نے وہ سارے سکے سونے کے خرید کے گھر رکھ دیے، کرنسی کی ضرورت اسی طرح باقی ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو اسی طرح طے ہونا چاہیے جیسے دنیا میں طے ہوتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی اخلاقی لحاظ سے مسئلہ ہوگا تو مذہب اس پر گرفت کرے گا، ورنہ مذہب کو اس طرح کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آج کل آپ کے علم میں ہے کہ ایک نیا موڈ آف ٹرانزیکشن وجود میں آ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کرپٹو کرنسی۔ ایک بٹ کوائن اس کی نمائندہ صورت بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ظاہری بات ہے ہر معاملے میں وہ چاہتے ہیں کہ دین کی ہدایت اور رہنمائی بھی ملے، تو میں چاہوں گا اگر دونوں پہلوؤں سے بتائیے گا، کیا اس کرنسی کی خرید و فروخت، لین دین، اس کو ذریعہ بنانا، موڈ آف ٹرانزیکشن، اس میں کوئی قباحت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک دینی عالم کا کیا دائرہ ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر کوئی اطلاقی رائے دے اور اس کے فتوے کی بنیاد پہ کوئی چیز جائز ناجائز ہو؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ دین میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے دینی لحاظ سے۔ وہ اصلاً اگر آپ غور کریں سب اخلاقی چیزیں ہیں، یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی کرنسی آپ نے نئی اختیار کی ہے، کوئی آپ نے کارڈ بنا دیے ہیں، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس بات کا لحاظ کریں کہ اس کے اندر کسی کے لیے دھوکہ نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نہ ہو۔ جیسے جوئے میں دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانے کے پورے ارادے کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی جوئے کا شائبہ نہ ہو، اس کے اندر ضرر کا نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ اور فریب نہ ہو، کسی کو کوئی اس طرح کا جھوٹ بول کے کسی خاص طرف لے جانا مقصود نہ ہو۔ یہ چیزیں جو فرد کے دیکھنے کی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں انسان کو اتنی صلاحیت بھی دی ہے کہ کوئی یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ کے دیکھنا کہ اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے۔ یہ وہ عالمگیر اخلاقی صداقتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں بھی ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں اور ہر دوسرے کام میں بھی ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں۔ البتہ بعض موقعوں کے اوپر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جیسے اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ ہے، یا جس طرح اور بعض اس طرح کے معاملات ہیں جن میں اثرات باہمی طور پر نہیں بلکہ پوری معیشت پر پڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی دو لوگوں کے درمیان معاملہ نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ کرنے کا کام ریاستوں کو کرنا چاہیے، بین الاقوامی نظم کو کرنا چاہیے۔ اس سطح کے اوپر یا روکا جاتا ہے یا اس میں کوئی قدغن لگائی جاتی ہے یا کوئی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، وہ ایک بالکل دوسرا پہلو ہے۔ اور بنیاد وہاں بھی اخلاقی ہی ہوتی ہے۔ بنیاد وہاں بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ چیز نقصان کا باعث بن رہی ہے، ان کے استحصال کا باعث بن رہی ہے، ان کے اوپر ظلم کا باعث بن رہی ہے، کسی کی دھوکہ دہی کے لیے ایک ذریعہ بن رہی ہے، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی۔ لیکن فرد کی حیثیت سے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، میں کوئی فریب نہیں دے رہا، نہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں نہ دوسروں کو دے رہا ہوں، بس بہت کافی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے اور غلطی واضح ہو جائے گی تو اجتناب کیجیے اس سے۔